السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم. لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال نے اپنی بابرکت کلام قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ مہینہ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ ذوالجلال نے بابرکت کلام کے نزول کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید اتنی عظمت والی کلام جس رات میں نازل ہوا، اس رات میں اللہ ذوالجلال نے ہمارے لیے اتنی خیر چھپائی ہے۔ ایوریج ایج جو چل رہی ہے 45 ایئر، آپ اس کو تقریباً ڈبل کر لیں، ایک رات کی عبادت ہوتی ہے اتنے سالوں کی عبادت اللہ ذوالجلال بطور انعام نام اعمال میں شامل فرما دیتے ہیں۔ یہ کس کی عظمت ہے؟ اللہ کی کلام
قرآن مجید فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ایک مقام پہ بولا کہ قدر والی رات ہے، اور دوسرے مقام پہ بولا کہ یہ برکت والی رات ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ جس طرح رات قدر والی ہو گئی، جس طرح رات برکت والی ہو گئی، وہ لوگ جو اللہ کی کلام قرآن مجید کے ساتھ اس انداز سے اپنا تعلق جوڑ لیا کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی قدر والے ہوتے ہیں، آخرت کی عزتیں اور سعادتیں تو آج لفظوں میں ڈھالی نہیں جا سکتی۔ اور وہ برکتیں جو میرا اللہ اہل قرآن کو عطا فرماتا ہے، دنیا والے تو بس رشک کرتے رہتے ہیں۔ کتاب ہی برکت والی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ مہینہ حقیقت میں قرآن کا مہینہ ہے۔ آج ہم نے انشاءاللہ اس بات کو سمجھنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے، مالک الملک، جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، بہت ساری تگودو محنت اور کوشش کرتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ جو اس کی حقیقت ہے کہ ہم قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنے والے بن جائیں، قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑنے والے بن جائیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کا دور کرتے تھے اور آخری سال میں 2 مرتبہ دور فرمایا۔ ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ ایسے جوڑیں، پھر رمضان ہو یا غیر رمضان، ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ اتنا گہرا ہو جائے کہ اللہ کی نظروں میں ہم اہل قرآن بن جائیں۔ قرآن کا مہینہ ہے اور ہماری کوششیں بھی رہتی ہیں ہم اللہ والے بن جائیں۔ اللہ والے نسبت پہ ذرا غور کیجئے۔ یا کوئی شخص بولتا ہے نا یہ فلاں چودھری کا ملازم ہے، اس کا فلاں سے تعلق ہے، یہ گورنمنٹ کا ملازم ہے، اس کی نسبت سے ہمیں اس کے درجے کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ اس بندے کی عظمت کا اندازہ کیا لگائیں گے جس کا درجہ یہ ہو کہ وہ اللہ والا ہے، وہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اس کی عظمت کو کیسے بولے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان للہ اہلین من الناس، اللہ والے ہوتے ہیں، لوگ تو بہت سے ہیں نا دنیا میں، ان لوگوں میں سے
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، منہم یا رسول اللہ، ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، اہل قرآن اللہ والے ہوتے ہیں اور اللہ کے خاص ہوتے ہیں۔ جب میں روزہ رکھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، خود بھی دعا کرتا ہوں، اوروں کو بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں، کتنی بڑی سعادت ہے انسان رہتا زمین پہ ہو، آسمانوں پہ اس کے چرچے ہوتے ہو، اور فرشتوں میں یہ اعلان ہوتا ہو یہ زمین پہ چلنے والا اللہ کا خاص بندہ ہے، اور یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے۔ کسی کی ذات کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، کسی کا نسب درمیان میں نہیں آتا ہے، ڈیرا، یہ چوہدرات، مال، عہدہ، رتبہ یہ آڑے نہیں آتا ہے۔ جب اللہ اپنا بنا لیتا ہے، وہ دیکھنے والے تو دیکھتے تھے یہ حبشے کا غلام ہے، کوئی ذات نہیں ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ چلتے زمین پہ تھے، قدموں کی آہٹ میرا اللہ جنت میں سنا دیتا تھا۔ اب جوڑے نہ تعلق یار قرآن مجید کے ساتھ، وقت نکالے، یہ مبارک گھڑیاں ہیں، دنیا میں ہی الجھتے زندگی گزار بیٹھے، وقت بھی برباد کر بیٹھے، مال بھی برباد کر بیٹھے، جوانی بھی ضائع کر بیٹھے۔ کبھی اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں تو ہونی چاہیے، اے میرے مالک تیری کلام پاک ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ یا اللہ قرآن تو نور ہے، روشنی ہے۔ میں نے ہمیشہ نافرمانی کا سفر کیا، گناہوں کا سفر کیا، منمانی کا سفر کیا، جو دل میں آیا ہے چلتا رہا ہوں۔ اس دل میں حقیقت میں قرآن کے نور کو شامل فرما، میں جیسا بھی ہوں گنہگار ہوں، لیکن تیرا بندہ ہوں نا میرے مالک۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یا اللہ جب تک رکھنا، قرآن مجید کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، اپنا بنا کے رکھنا۔ تیرے نبی نے فرمایا تھا قرآن والے اللہ کے خاص ہوتے ہیں۔ میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، الجھا رہا ہوں ساری زندگی، اپنی درخواست کبھی اکیلے بیٹھ کے پیش کرے۔ بچے تھے، اولاد تھی، محنت مزدوری تھی، صبح کو نکلتا تھا، شام کو پہنچتا تھا، رات نڈھال ہو کے گر پڑتا تھا۔ آج بال بھی سفید ہو گئے، بہت سے رمضان دیکھے ہیں زندگی میں، بس گزار دیتا ہوں۔ لیکن تیرے نبی کی زبان یہ ہے، جو قرآن والے ہوتے ہیں، جس طرح میرا اللہ ان کو اپنا بناتا ہے، جس طرح میرا اللہ ان کو اپنا خاص بناتا ہے، وہ درجہ میرے مالک کسی کو نہیں ملتا۔ مجھے بھی قرآن والوں میں شامل فرما، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، میں بھی قرآن سے دل لگانا چاہتا ہوں۔ جب آپ
ارادہ کر لیں، تہیہ کر لیں. یہ قرآن کا مہینہ ہے. آپ وقت نکالیں یار. مسجد میں حافظ صاحب قرآن سنتے ہیں، آپ 10 منٹ لے لیں. قاری صاحب قرآن سناتے ہیں، آپ ان سے لے لیں. پڑھنا شروع کر دیجئے. آپ کہتے ہیں نا جی قاری صاحب نے تو قاعدہ کھولا ہے جی، الف با تا سے شروع کرو. لوگ کیا کہیں گے؟ آپ لوگوں کے لیے جیتے ہیں، پڑھو یار. لوگ بولتے ہیں تو بولتے رہے. کسی کی زبان کو پکڑا جا سکتا ہے. ہاں، آپ اگر اس عمر میں ارادہ کر لیں میں نے پڑھنا ہے، اور جو بڑے بڑے تبصرے میں کر لیتا ہوں، قرآن پڑھتے ہوئے مجھے اور محنت نہیں کرنی چاہیے. آپ پڑھیں. اگر آپ کو لگتا ہے نا زبان موٹی ہو گئی ہے، زبان پہ الفاظ نہیں آتے، پھر بھی پڑھیے. آپ کہتے ہو جی زبان پھسل جاتی ہے، پھسلنے دے، پڑھے. آپ کا پڑھنا اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے، آپ کا اللہ پڑھنا بھی دیکھتا ہے، آپ کا اٹکنا بھی دیکھتا ہے، آپ کی زبان کا پھسلنا بھی دیکھتا ہے. والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، پڑھتا ہے، زبان پہ الفاظ نہیں آتے، لوگ بولتے ہیں تو بولتے رہے. وہو علیہ شاق، یہ محنت کرتا ہے اور سمجھتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا. نیکی کی کوئی بھی محنت ہو، میرا اللہ یا دنیا دار کسی کی محنت نہیں رکھتا. لوگ تعریف کرتے، اللہ تو اللہ ہے نا یار، وہ محنت کو دیکھتا ہے. فرمایا جو اٹکتا ہے، اگر ایک حرف پڑھتا ہے نا، اللہ اٹکنے کی بھی نیکیاں دیتا ہے، اللہ پڑھنے کی بھی نیکیاں عطا فرماتا ہے. اللہ کریم، یہ مہینہ جو حقیقت میں قرآن کا مہینہ ہے، ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق نصیب فرمائے. ذرا دیکھیے کوئی بھائی سو تو نہیں رہا. حدیث یہ ہے سنتے سنتے اگر اونگ آ جائے، آپ جگہ تبدیل کر لیجیے. تراوی میں قرآن سن رہے ہوں گے، اللہ ذوالجلال نماز تراوی میں قرآن کا پڑھنا، سننا اور قرآن مجید کے ساتھ محبت قبول و منظور فرمائے. یہ قرآن ہے، اتنی عظمت والی کلام ہے. مالک الملک فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ اللہ کی کلام ہے، پہاڑوں پہ نازل ہوتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ انسان ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. کس نے اٹھایا اس امانت کو؟ انسان نے. اب مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑنا ہے، اپنے آپ پہ ظلم سے بھی بچنا ہے اور قرآن مجید سے منہ موڑ کے جہالت کے مظاہرے سے بھی بچنا ہے. وہ شخص جو اللہ کی کلام قرآن مجید کو چھوڑ دیتا ہے، جہالت اور گمراہی اس کا مقدر ہوتی ہے. روشنی چاہیے، زندگی کی حقیقت چاہیے، وہ ملے گی. لوٹو اللہ کی کلام قرآن مجید کی جانب. زندگی ہے نا، جیتے جیتے بندہ الجھ جاتا ہے.
کبھی کبھی بیماریاں بندے کو نڈھال کر جاتی ہیں، کبھی جسمانی بیماریاں اور کبھی روحانی بیماریاں، انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، آپ دل لگائیں، اس سے پڑھیں، سمجھیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بیماریوں کے لیے اللہ کی یہ کلام شفا بن جاتی ہے۔ جسمانی بیماریاں بھی جاتی رہتی ہیں، روحانی بیماریاں بھی جاتی رہتی ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، اس سے پیار کرنے والوں کے لیے جسمانی شفا کا بھی ذریعہ ہوتا ہے، روحانی شفا کا بھی ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ نہیں پڑھیں گے تو قرآن مجید کی عظمت کم ہو جائے گی؟ آپ اگر قرآن مجید کے ساتھ خود کو نہیں جوڑتے تو نقصان ہو جائے گا؟ نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ اللہ کی کلام ہے، اس کا محافظ خود اللہ ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه۔ 1400-1500 سال گزر گئے، نہ کوئی زبر کو زیر کر سکا ہے، نہ زیر کو کوئی پیش کر سکا۔ قرآن میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، میں اور آپ محتاج ہیں کہ اپنے آپ کو جوڑے، اللہ کی کلام قرآن مجید کے ساتھ جوڑے۔ زندگی میں بے چینی اور الجھن ہے، دل رنجیدہ ہوتا ہے، دل الجھ جاتا ہے جب میں اور آپ دور ہو جاتے ہیں اللہ کی کلام قرآن مجید سے دور ہو جاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، اصل دل کے لیے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ کا ذکر بہترین اور سب سے افضل، پڑھیے اللہ کی کلام قرآن مجید کو پڑھیے۔ یہ رمضان کا مہینہ، ہم کہتے ہیں رمضان کا مہینہ، آپ یہ کہہ لیں قرآن کا مہینہ ہے۔ چلے اتنی محنت کر لیجئے جتنی میں اور آپ روزے پہ محنت کریں۔ آپ دیکھیں روزے کے لیے کتنی محنت ہوتی، نیند قربان کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سحری کھانی ہو نیند، ہاں، اور سحری پہ کتنی محنت ہوتی ہے۔ خواتین جو اہتمام کرتی ہیں، اللہ ان مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ اس محنت کو آنکھوں میں رکھا کریں۔ کتنی محنت کے بعد سحری کا اہتمام ہوتا ہے، اور پھر نماز فجر سے لے کے نماز مغرب تک میں اور آپ اہتمام نہیں کرتے یار۔ روزے کی حفاظت میں اہتمام تو ہوتا ہے نا۔
موسیقی نہیں سننی یار، روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے یار، آنکھ کا بھی روزہ، زبان کی حفاظت کرنی ہے یار، زبان کا بھی روزہ، بلکہ باقاعدہ روایت، بعض بندے ہوتے ہیں نا جلالی طبیعت کے، برداشت نہیں کرتے، لڑائی کے لیے پہلے ہی تیار ہوتے ہیں، بات کر کے کس نے کدھر جانا ہے، بولتے ایسے اللہ معاف کرے، اذا كان صوم يوم احدكم فلا يرفث، روزہ رکھا ہوا ہے نا، اب زبان کو تالا لگا لیجئے، بولنا ہے تو اچھا بولیے، نہیں تو خاموشی اچھی ہے۔ اگر کسی نے برا بھلا بول دیا، اگرچہ طبیعت جلالی ہے، برداشت نہیں ہے، روزے کے لیے میں اور آپ اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ شریعت بولتی ہے فَلْيَقُلْ إِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، یار جان دے یار میں نے روزہ رکھا ہو، لڑائی نہیں کرنی، زبان سے برا بھلا نہیں بولنا ہے، ہم اہتمام کرتے ہیں روزے کے لیے، بھوک اور پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں، نمازوں کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، حفاظت کا بھی انتظام کر رہے ہیں، اور جب افطاری کا وقت آتا ہے پھر تو جتنی کوشش ہوتی ہے نا، کوشش، کیونکہ بھوک لگی ہوتی، چلے اتنی سی بات دل میں بٹھا لیجئے، جتنا اہتمام میں اور آپ روزے کے لیے کرتے ہیں اس مبارک مہینے میں، اس کے مقابلے میں آپ آدھا اہتمام بھی کر لینا، قرآن مجید پڑھنا ہے، اور ایسے پڑھنا ہے جیسے سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سمجھنا ہے اللہ کا پیغام ہے۔ یا کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا دور کے، لیٹر آتا تھا، ڈاکیہ لے کے آتا تھا، جی خط آیا ہے، بلاؤ یار کسی پڑھنے والے کو، کیا لکھا ہوا ہے، پیغام تو پڑھے۔ تب تلک چین نہیں آتا تھا جب تلک پڑھ نہیں لیا جاتا تھا، سن نہیں لیا جاتا تھا، زندگی گزر گئی۔ یہ جذبہ دل میں نہیں آنا چاہیے، یہ اللہ کا لکھا ہوا پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کیا کہا گیا ہے؟ کیا بولا گیا ہے؟ کیا امید بنائی گئی ہے؟ میرے اور آپ کے کرنے کے کام کون سے ہیں؟ کن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ یہ جذبہ دل میں نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح روزے میرے اور آپ کے لیے روزے قیامت سفارشی بن جائیں گے، اللہ کی کلام قرآن مجید بھی سفارشی بن، اور دونوں کا ایک جگہ تذکرہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزے بھی قرآن بھی روزے قیامت کیا بن جائیں گے؟ سفارشی بن جائیں گے۔ بھوک اور پیاس تو برداشت کی میں نے، سحری افطاری کا اہتمام تو کیا میں نے، رمضان کا مہینہ جو حقیقت میں قرآن کا مہینہ ہے، اگر میرے دل کے اندر یہ جذبات ہی نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، تو پھر میرے بھائیوں سوچنے والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، آواز اللہ نے دی ہے نا، ادھر ادھر چلتے پھرتے اگر یہ بندہ گنگناتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میری آواز بڑی کمال کی ہے، آواز تو اللہ نے دی ہے نا، اللہ کی کلام پڑھی، آواز جب اللہ کی ہے تو اس پہ اللہ کی کلام ہی جچتی ہے۔ یہ موقع ہے، ماحول ہے، آپ وقت نکالیے، یہ نہیں ہے کہ وہ مصروفیتیں چھوڑ دیجئے، جیئے زندگی، ضروریات ہے، بڑی ہے، محنت کیجئے، لیکن آپ 10-15 منٹ بھی نہیں نکال پاتے یار۔
کہنے والا یہ کہتا ہے جی میرا بیٹا ماشاءاللہ فارن کنٹری میں جا رہا ہے، بیرون ملک جا رہا ہے۔ اچھا کیسے؟ جی جاب ملی ہے، نرسری سے لے کے ماسٹر تک انگلش پڑھتا رہا، توجہ رہی، اور آج مختلف کورسز میں لگا ہوا ہے۔ جی اس کی پروننسیشن درست نہیں ہے، اب بولیں گے سنیں گے تو پھر ہی آخر جاب ملے گی نا۔ 20 سال لگا دیے انگلش کے الفاظ کو بولنا سیکھتے سیکھتے، اللہ کی کلام کو خوبصورت سے پڑھنے کے لیے ان سالوں میں کتنا وقت لگا ہے۔ قرآن تو لازم تھا نا، اس سے پیار کرتے، اس کو خوبصورتی سے پڑھتے، پڑھنے کا طریقہ سیکھتے اور دل میں خواہش کرتے ہم نے اس کو ایسے پڑھنا ہے جیسے سکھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوق دلانے کے لیے یہ بھی فرمایا تھا، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن پڑھا کرو، صرف رمضان میں نہیں، غیر رمضان میں بھی پڑھو۔ کس لیے؟ مقام اور اجر تو اللہ عطا فرماتا ہے، ہر حرف کے بدلے نیکیاں تو ملتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن یہ عظمت اللہ عطا فرمائے گا۔ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ گے، روز قیامت کل جب کوئی نہیں ہوگا، یہی قرآن اللہ کے دربار میں پہنچے گا، قرآن پڑھنے والے اور قرآن سے محبت کرنے والے کے لیے سفارشی بن کے پہنچے گا۔ انسان اکیلا پھنسا ہو نا اور اپنا کوئی دکھائی نہ دیتا ہو، وہاں پہ اگر کوئی جاننے والا نکل آئے نا تو اس کی ویلیو کا اندازہ ہوتا ہے۔ اکیلا ہو نا اور پتہ ہو کہ شاید ابھی اعلان ہوگا، پکڑو جکڑو اس کو قید میں ڈال دو، وہاں کوئی جاننے والا نکل آئے کہ بھائی مجھے اس کا پتہ، ٹھہرو ذرا، کتنی تسلی ہوتی روز قیامت جب رب نفسی کی آواز ہوگی، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، نہ والد نہ والدہ نہ بھائی، دور دور تک کوئی نہیں۔ یہ شخص کھڑا ہوگا، شفاعت لرجل، سورہ ملک سفارشی بن جائے، کس کے لیے؟ جو سونے سے پہلے تلاوت کرتے۔ 30 آیت ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، صرف سفارش نہیں ہوگی، خاصمت عن صاحبها، پوری وکالت ہوگی، اور یہ بات اس انداز سے آگے بڑھے گی، روایت کے الفاظ کے حتی ادخلت الجنہ، بات ختم یہاں پہ ہوگی کہ سورہ ملک پڑھنے والا جنت کا مہمان بن جائے گا۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ چلے اتنا ہی تہیہ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ زندگی بھر سونے سے پہلے میں اہتمام کروں گا، سورہ ملک کی تلاوت کا اہتمام کروں۔ سارے بھائی ماشاءاللہ نیت کرتے، اللہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، میں اور آپ تھوڑا سا حصہ قرآن کو دیتے ہیں نا، قرآن بہت ساری رحمتیں اور برکتیں بدلے میں بطور انعام دے دیتے۔ یہ سورہ ملک ہی ہے نا،
انسان کو تنہا نہیں چھوڑے گی. قبر میں انسان اکیلا ہوگا. وحشت، تنہائی، تاریکی. قبر تو قبر ہے نا. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں نا ہوتا کہ کبھی جائیں اور جا کے دعا کریں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جایا کرو یار. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ. قبرستان میں جا کے دیکھو گے نا تمہیں نظر آئیں گے. آج شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو سمجھتے ہو کہ وقت کا یوسف میں ہوں، وقت کی زلیخا میں ہوں. بہت سی جوانیاں اور بہت سے حسین چہرے اور بہت سے بڑے بڑے ڈھیرے دار اور جاگیر دار قبرستان میں جا کے دیکھو گے نا، سب مٹی کے ڈھیر ہوتے. خاموش شہر، آواز نہیں آتی. آج تیری جوانی ہے، آج تیرا حسن ہے، آج روپیہ پیسہ ہے، آج عہدہ اور کرسی. یہ ختم ہوتے ٹائم نہیں لگتا ہے. اور مت سمجھنا کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے. مت سمجھنا کہ ابھی میرا وقت دور ہے. کیا جوانوں کے جنازے نہیں اٹھتے؟ کیا ماں باپ سے ان کے لخت جگر بچپن میں رخصت نہیں ہوتے؟ کیا میں اور آپ اعلانات نہیں سنتے؟ جب اپنے ہاتھوں سے سب کچھ میں کرتا ہوں، جنازے بھی اٹھاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے دفناتا ہوں، اپنی باری آتی ہے تو ضمیر جھنجھوڑتا ہی نہیں. ابھی موقع ہے. قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑ لیجئے. قبر کی وہ تنہائی، وہ تاریکی، وہ عذاب. سونے سے پہلے جو سورہ ملک کا اہتمام کرتا ہے، سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، پڑھنے والا تو پڑھتا ہے، پابندی کرتا ہے، میرا اللہ عذاب قبر سے نجات عطا فرماتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دنیا اکٹھی کرتے رہے، ساری زندگی گزر گئی. دنیا اکٹھی کرتے، آپ دیکھ لیں، کسی کو بھی دیکھ لیں، عموماً کتنے سال لگ جاتے ہیں. کبھی اولاد کے لیے، کبھی اپنے لیے، ساری زندگی. دنیا بھر کا سونا کیوں نہ ہو، اگر دین سے بندہ محروم ہے، آپ وہاں پہ لفظ خیر نہیں بول پاتے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ساری دنیا کے خزانے ایک ہیں، لیکن جس بندے کو یہ توفیق مل جائے، وہ پڑھنے والا بن جائے، قرآن پڑھانے والا بن جائے، دنیا جہان کی خیر میں اللہ اسے دم میں سمیٹ دیا کرتا ہے. ان افضلکم من تعلم القرآن وعلم. فضیلت، عظمت، مقام، رتبہ بڑی بلڈنگ نہیں ہے، بڑی گاڑی میں نہیں ہے، بڑی کرسی میں نہیں ہے، بڑے ڈھیرے میں نہیں ہے. یہ ضرور ہے زندگی، عمل بھی اللہ کی نعمت ہے اگر اللہ سے جوڑنے والا ہو، لیکن حقیقی عظمت اور بلندی کس کو ملتی ہے؟ تو اپنے آپ جوڑ لیا کرتا ہے، اللہ کی کلام قرآن مجید سے جوڑی کرتا ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر
ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر زندگی میں ذلت ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے جب قرآن سے دوری ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں، اللہ وہ راحت اور وہ سکون عطا فرماتا ہے۔ دنیا بھی اکٹھی کر لیں تو وہ راحت اور سکون میسر نہیں آتا۔ ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده۔ لوگ جمع ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگے ہیں، لوگ جمع ہیں، قرآن سمجھنے سمجھانے میں لگے ہیں۔ إلا نزلت عليهم السكينة، میرا اللہ عطا فرماتا ہے راحت، سکون عطا فرماتا ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے نگرانی پہ ہوتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یہاں دنیا میں کسی جگہ اعلان ہو یہ اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہے، کسی جگہ اشتہار ہو، کسی بھی جگہ اس کی تشہیر ہو، سمجھتا ہے یہ بڑی بات ہے۔ بھئی اس سے بڑی بات کیا ہو، یہ چلتا تو زمین پہ ہے، آسمانوں پہ اس کے چرچے ہوا کرتے ہیں۔ کس کے؟ جو قرآن پڑھنے میں لگ جائے، قرآن پڑھانے میں لگ جائے، خود کو جوڑ لے، اللہ کی کلام قرآن مجید سے جوڑ لے۔ غم دور ہو جائے، دکھ دور ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، دل خوش ہوتا۔ چلے جان چھوٹی، بڑی دیر تکلیف دیکھی تھی، پریشانی آئی تھی، انسان خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن کمال کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ سے ایسے مانگو، کیسے؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ یہاں تک اس انداز سے اللہ ذوالجلال کے ناموں کا واسطہ ڈال کے دعا کرنے کی ترغیب ہے۔ مانگو، اپنے رب سے مانگو۔ کیا مانگو؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ قرآن اپنے دل کا نور رب سے مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد یہ دعا ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں الا ابدلہ اللہ مکان حزنہ فرحا، غم تو دور ہو ہی جاتا ہے، اللہ اس کے دکھوں اور غموں کو بھی خوشیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں اللہ کی کلام قرآن مجید کے ساتھ جوڑ لیتے، گھبراتے نہیں، کسی کے کہنے سے قرآن کو چھوڑا نہیں کرتے۔ رمضان کا مہینہ جو ہی ختم ہوتا ہے، مدارس میں ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو لاؤ قرآن پڑھیں۔ بعض ہمارے پیارے بھائی بڑے لمبے لمبے تبصروں پہ شروع ہو جاتے، مولوی بن جائے گا، کیا کرے گا، کیسے رہے گا؟ آپ ارد گرد نظر رکھیے، بچہ نظر آئے، ذہین ہے، پڑھنے والا ہے، آپ لاؤ،
قرآن مجید کی جانب اگر سننے کو بات ملے یار یہ کیا کرے گا، یہ مطلب زندگی ہے، مولوی بن جائے گا، کیسے کمائے گا، کیسے کھائے گا، جیے گا کیسے، رازق کون ہے؟ اللہ۔ رازق کون ہے؟ آواز نہیں آئی، رازق کون ہے؟ اللہ کو ماننے والے دوبارہ بولیں گے، رازق کون ہے؟ جب نظر نہیں نہ آتا کہ یہ کیا کرے گا، آپ کو اندھیرا لگتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو جنگل بیابان میں چھوڑنا دیکھیے، کیسا جنگل تھا، بیابان تھا۔ جب بیوی نے پوچھا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، کہا پھر اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ لگاؤ اپنی اولادوں کو اللہ کے قرآن پہ اور اس کو یاد کرو۔ کہنے والا جیسے بھی اپنی زبان کو بے لگام کرتا ہو، جو قرآن والے ہوتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ دل سے قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کبھی بھی ان کو ضائع نہیں کرتا۔ شرط یہ ہے کہ وہ دل سے قرآن والے بن جائیں۔ آسان تھا جنگل بیابان میں چھوڑنا؟ کیا تھا وہاں پہ؟ سنسان، کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے۔ بچہ جب ایڑی رگڑنے لگا تھا تو ماں تھی نا، پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑی تھی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ کون؟ دین کی سربلندی کے لیے کتنی کوشش میں لگا ہوا ہے، اللہ کو معلوم، اور اللہ بڑا قدردان ہے، ایسا قدردان ہے۔ جس عورت نے یہ بولا تھا نا اللہ ضائع نہیں کرے گا، اس کے دوڑنے کے انداز کو اللہ نے ایسا زندہ فرمایا، جب تلک صفا مروہ کی سعی نہیں کر لیتے نہ عمرہ ہوتا ہے نہ آپ کا حج قبول ہوتا ہے۔ اللہ ایسا قدردان ہے، آپ کو ایسے زندہ فرما دیتا ہے۔ جوڑو اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ۔ کہنے والا یہ کہتا رہے، مچلتا رہے یہ دنیا دار کہ دین کی جانب آئے گا تو کیا کرے گا۔ وہاں اندھیرے ہی اندھیرے تھے جب اللہ والوں نے قربانی دی، اور دل کے اندر یہ جذبہ تھا اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اس تاریک جگہ کو میرے رب نے ایسا روشن فرمایا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی جگہ اس روشنی کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ جا کے دیکھیے بیت اللہ کو، کیا منظر ہے۔ آپ اپنی اولاد کو لگاؤ اللہ کے دین پہ، اللہ کے قرآن کے لیے قربان کر دو۔ لگتا ہوگا نا اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اخلاص رب کو پسند آ گیا، اسی بچے کی زندگی میں ایسی روشنی ہوگی دنیا کی روشنی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ جہاں آپ کو لگتا ہے بند گلی ہے یار کیا کرتے ہو یار، کچھ نظر تو آنا چاہیے۔ بولنے والے یہ بولتے ہیں یار کچھ دکھائی تو دے، ہمیں دکھاؤ تو صحیح، بتاؤ۔ ہاں کبھی کبھی دماغ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے دین میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہی مسئلہ ہوا تھا نا قوم موسیٰ، سامنے پانی کی موجیں تھی، پیچھے نظر ماری تو فرعون کی فوجیں تھی، گھوڑوں کے قدموں سے دھول اڑ رہی تھی۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ پکڑے گئے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، اللہ والوں کو کبھی میرا اللہ تنہا نہیں کیا کرتا۔ پھر لوگوں نے دیکھا وہ موجیں جو بہا لے جاتی ہیں، جو غرق کر دیتی ہیں، وہی موجیں راستہ دیتی ہیں، راستے بن جاتے ہیں۔ آپ یقین تو کریں نا، راستے میرا اللہ وہاں سے بنا دیتا ہے جہاں پہ وہم و گما بھی نہیں ہوتا۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، خود بھی پڑھیے، وقت نکالیے، اپنی اولاد کو جوڑیے، اور جہاں نظر آئے یہ بچہ ماشاءاللہ ذہین ہے، پڑھنے والا ہے، اچھا عالم بن جائے، اس کو لاؤ،
دینی اداروں میں حافظ بنے، عالم بنے، قاری بنے. اور ابھی تو کہنے والے یہ کہہ جاتے ہیں بھائی یہ مسیتڑ بن جائے گا. اللہ کا فضل اور اس کی توفیق خاص ہے. ہمارے مدارس بھی الحمدللہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا چھوڑ دو، دنیا بھی جیو اور ٹھاٹ سے جیو، لیکن یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر انتے ہو جاؤ، قرآن سے محروم ہو جاؤ، یا مسجد اللہ کے گھر سے محروم ہو جاؤ. رازق اللہ ہے. دونوں کو لے کے چلو. جو بچے اللہ کے فضل سے ہمارے اس ادارے میں آتے ہیں تو ماشاءاللہ جس یونیورسٹی سے لاکھ پڑھتے ادھر ہیں اور ڈگری وہی ملتی ہے جس کے لیے ہزاروں لوگ قربان کر جاتے ہیں. مولا کریم خود کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کہتے ہو یہ بیٹا CSS کر جائے گا تو عزت بن جائے گی، وہ جاب مل جائے گی تو چلیں گاؤں میں مقام مل جائے گا. کتنی کو عزت ہے. آپ کبھی اس عزت کو دیکھیے، کبھی دیکھیے، غور کیجئے. لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے حفاةً عراةً غرلا، پاؤں سے ننگے، جسموں سے ننگے، کوئی حال نہیں ہوگا. یا رسول اللہ، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، مرد اور عورتیں اکٹھے شرم کے مارے مر نہیں جائیں گے. کہا عائشہ معاملہ اتنا سخت ہوگا، اتنی ہولناکی ہوگی، کسی کو ہوش ہی کہاں ہوگا. ایسی ہولناکی میں جو نظر پڑے گی، دو لوگ آ رہے ہیں، مرد اور عورت، سروں پہ تاج رکھے ہوئے ہیں اور تاج سے روشنی نکل رہی ہے. آج کسی کے سر پہ سونے کا تاج ہو، چمک تو ہوتی ہے نا، کیسا محسوس ہوتا ہے. لیکن وہ تاج سر پہ میرا اللہ ایسے سجائے گا، سورج کی روشنی بھی اس تاج سے نکلنے والی روشنی کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہوگی. دیکھنے والے دیکھتے رہیے، کون، کیا کمال کی شان، اور کون ہے یہ؟ پتہ چلے گا یہ والد اور والدہ ہیں. بیٹے کو لگایا تھا اللہ کی کلام قرآن مجید کے ساتھ، وہ حافظ بن گیا. آج اللہ نے حافظ بیٹے کی وجہ سے مائی باپ کو یہ عظمتیں عطا فرمائی ہے. اور حافظ محترم سے تو اللہ فرمائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اس طرح دنیا میں پڑھتے تھے نا، آج پڑھو اور درجات کی سیڑھیاں چڑھو. فإن منزلتك عند آخر آیة تقرأها، پڑھتے جاؤ اور درجات کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. میرے اور آپ کے لیے قرآن مجید کو اللہ عز و جل نے بہت بڑا انعام بنایا ہے، بہت بڑا انعام ہے. جس بھائی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہو میری تو گزر گئی ہے، انعام نہیں لے پاؤں گا، بزرگ ہے نا، کوشش کرے. انعام اللہ نے رکھا. آپ کے دل کے جذبات کو میرا اللہ دیکھتا ہے. آپ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اتنی سی صورت ہے، فرمایا 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہو اللہ پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. پڑھو تو صحیح ہے. رمضان میں وعدے کر رہے ہیں نا اللہ سے، نماز نہیں چھوڑیں گے، پکے کریں یار. پہلے جیسے بھی ہوئے چھوڑے، اب پکے ہو جاؤ. اگر آپ پکے ہو جاتے ہو، نماز کی پابندی کر لیتے ہو، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، قرآن مجید کی آیت، اور عظمت اس کی کیا ہے؟ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة لم یمنع من دخول الجنہ الا ان یموت. پڑھنے کو تو یہ ایک آیت ہے، ہر فرضی نماز کے بعد معمول بنا لیتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت اور
آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرنے والے کے درمیان پردہ ہے، صرف موت کا پردہ ہے۔ ادھر آنکھیں بند ہوتی ہیں، ادھر جنت کے نظارے ہو جاتے ہیں۔ مولا کریم قرآن مجید کے ساتھ جوڑنے کی، تعلق بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده رسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ یہ مہینہ حقیقت میں قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کا تعلق اتنا مضبوط اور اتنا خوبصورت بنا لیجئے، آپ کو دیکھنے سے نظر آئے کہ یہ اہل قرآن ہے۔ قرآن والے کیسے ہونے چاہیے؟ قرآن اخلاق سکھاتا ہے نا، قرآن محبت سکھاتا ہے نا، قرآن بولنے کے سلیقے سکھاتا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اگر میں اور آپ قرآن مجید کو ماننے والے ہیں اور جتنا بھی حصہ یاد ہے اسے پڑھنے والے ہیں، اس کی عظمت کا اقرار کرنے والے ہیں، پھر میری اور آپ کی عطا سے بھی جھلکنا چاہیے قرآن مجید کا سکھلایا ہوا انداز جھلکنا چاہیے۔ دیکھیں اپنے ضمیر کو ٹٹولیں، میری اور آپ کی زبان کے بولنے کا انداز اہل قرآن والا ہے، میرے اور آپ کے رویے اہل قرآن والے، لوگوں کے ساتھ معاملات اہل قرآن والے۔ قرآن والوں کا قرآن کے ساتھ جب تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ان کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملات کیسے ہوتے ہیں، ان کا لب و لہجہ کیسا ہوتا ہے، ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے، ان کی فکر کیسی ہوتی ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق کی خوبصورتی یہ ہے، آپ کے معاملات ظاہر کرے کہ یہ قرآن والا ہے، آپ کے اور میرے خوبصورت رویہ ظاہر کرے کہ یہ قرآن والا ہے۔ اللہ ذو الجلال اس نقطے کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے آسان فرمائے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو بلا شبہ عظمت والا ہے، اللہ عظمتیں لینے کی توفیق دے، جو برکت والا ہے اللہ برکتوں کا ذریعہ بنائے، لیکن ضروری ہے ہم قرآن سے پیار کرنے والے بن جائیں۔ حافظ صاحب محترم پڑھتے ہیں نماز تراویح میں، محبت سے سنیے، ہاں اگر کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں اگر کسی میں اجازت نہیں دیتا، لیکن یاد رکھنا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اہتمام کرتا ہے نا نماز تراویح کا، قیام کا، سنتا ہے، شرط یہ ہے ایمان زندہ ہو اور اخلاص ہو، اس کا اہتمام رب کو پسند آ جائے، گناہ اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ مولا کریم قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس مہینے کو بہانہ بنائے، ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں، قرآن پڑھانے والے بن جائیں، قرآن والوں سے پیار کرنے والے بن جائیں، اور جہاں تک کوشش ہو
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایمان والوں کو جو اللہ نے دیا ہوتا ہے نا وہ اللہ کی راہ میں لگا. صرف مال ہی نہیں ہوتا کہ آپ مال اللہ کی راہ میں لگا. صلاحیتیں اللہ ذوالجلال نے جو آپ کو عطا فرمائی ہیں. آپ شاپ پہ جاتے ہو, فیکٹری میں جاتے ہو, ڈیرے پہ جاتے ہو, دکان آپ جاؤ یا کریں کام, لیکن اپنی صلاحیتیں نیت کیجیے کہ ہم نے لگانی ہے کہ لوگ جڑ جائیں, اللہ کی کلام قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائے. آپ اسی مہینے میں کوشش کریں اپنے گھروں میں, اپنے محلے میں, رشتہ داروں میں, اپنے پورے گاؤں میں کون سا بچہ ہے جس کو میں مدرسے لے آؤں وہ جڑ جائے ساری زندگی کے لیے. آپ کی ہلکی سی کوشش وہ عالم بن جائے, ساری زندگی دین کی خدمت کرتا رہے, فری میں ساری نیکیاں آپ کے خاتم میں شامل ہو جائیں گی. اللہ عز و جل اس انداز سے بھی اپنی صلاحیتیں قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم جو پریشان ہے پریشانیاں دور فرما, جو تنگ حال ہے تنگیاں دور فرما, جو مقروض ہے قرض اتارنا آسان فرما. اسپتالوں میں, گھروں میں جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں کاملہ عاجلہ شفا عطا فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما, اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما. اے میرے مالک, وہ لوگ جو ساری زندگی قرآن مجید کی آبیاری میں لگاتے تھے, پرواہ نہیں کرتے, دنیا کی جانب للچائی ہوئی آنکھوں سے نہیں دیکھتے, اسی کو سعادت سمجھتے. زندگی قرآن مجید پڑھنے پڑھانے میں صرف ہو جائے. یا اللہ ان لوگوں کی محنتیں قبول منظور فرما. بے لوث جو اس روشنی کو پھیلانے میں لگے ہوئے, کوئی مسجد ہو, مدرسہ ہو, جس انداز سے بھی جس نے جتنی صلاحیتیں اور وقت لگایا, یا اللہ سب کا قبول فرما. سب کے لیے تو شے آخرت بنا, ذریعہ نجات بنا, درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا. مولا کریم جن کو اولاد دی ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, متقین کا امام بنا, حافظ, قاری, عالم, تہجد گزار بنا. زندگی کی لاکھ ضروریات ہیں میرے مالک, بن مانگی پوری فرما. جب تک رکھنا ایمان کے ساتھ رکھنا, اور جب بھی بلانا ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا. قبر کی وحشت, تنہائی, تاریکی, عذاب سے بچا, جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت اور دیدار کا مستحق بنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین.